السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں جب کہ خلافت عباسیہ زوال پذیر تھی اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر کمزور ہو چکی تھی، مسیحی اقوام کو اپنی ناپاک آرزو کی تکمیل کا موقع مل گیا۔ میڈیا وار کے تحت پطرس راہب نے مسلمانوں کے مظالم کی فرضی داستانیں سنا کر پورے یورپ میں اشتعال پیدا کر دیا اور مسیحی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی۔ پوپ اربن دوم نے اس جنگ کو صلیبی جنگ کا نام دیا اور اس میں شرکت کرنے والوں کے گناہوں کی معافی اور ان کے جنتی ہونے کا مژدہ سنایا۔ زبردست تیاریوں کے بعد فرانس، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی افواج پر مسلسل 13 لاکھ افراد کا سیلاب عالم اسلام کی سرحدوں پر ٹوٹ پڑا۔ رابرٹ نارمنڈی، گاڈفری اور ریمون التولوزی جیسے مشہور یورپی فرمانروا ان بپھری ہوئی افواج کی قیادت کر رہے تھے۔ شام اور فلسطین کے ساحلی شہروں پر قبضہ کرنے اور وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد کا قتل عام کرنے کے بعد شعبان 492 ہجری جولائی 1099 میں صلیبی افواج نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، وہاں خون کی ندیاں بہا دیں۔ فرانسیسی مورخ میشو کے بقول صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھتوں سے گرایا گیا، آگ میں زندہ جلایا گیا، گھروں سے نکال کر میدان میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ صلیبی جنگجو مسلمانوں کو مقتول مسلمانوں کی لاشوں پر لے جا کر قتل کرتے۔ کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان صرف مسجد اقصیٰ میں تہہ تیغ کیے گئے۔ عالم اسلام پر نصرانی حکمرانوں کی یہ وحشیانہ یلغار تاریخ میں پہلی صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ عیسائی کمانڈر نے فتح کے بعد یورپ کو خوشخبری کا پیغام بھجوایا۔ اس میں لکھا کہ اگر آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہیں تو مختصراً اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد یعنی کہ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا۔ بیت المقدس کے سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے القدس، طرابلس، انطاکیہ اور یافا کی 4 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لیں۔ حالات نہایت پرخطر تھے۔ عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگیوں میں مست تھے، بعض صلیبیوں کے حلیف بن گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔ اس صورتحال میں صلیبیوں کا مسلمان ملکوں میں داخلہ آسان تر بنتا گیا، یہاں تک کہ صرف 1 سال اور چند ماہ کے عرصے میں اس حساس اسلامی خطے میں ان صلیبیوں کی مندرجہ ذیل 3 صلیبی حکومتیں مارز وجود میں آئیں۔ رہا کی حکومت جو 10 مارچ کو قائم کی گئی، انطاکیہ کی حکومت اسی سال ہی حزیران میں قائم ہوئی جس میں القدس شہر پر قبضہ کر لیا۔ پھر 1099 میں القدس شہر میں اس حکومت کو منتقل کر دیا گیا۔ پھر یہ شہر صلیبیوں کے ہاتھوں ہی میں چلتا آیا، یہاں تک کہ 88 برس بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1187 میں ان سے واپس لیا۔ طرابلس کی حکومت 1109 میں بنائی گئی۔ صلیبیوں کی اس تیز رفتاری سے حکومتیں بنا لینے میں ہمیں زیادہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم گزشتہ پشیمان کن اور ذلت آمیز اسباب دیکھ چکے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ حالت دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان قلعوں کے والیوں اور شہروں کے امراء میں سے چند ایک تو ان حملہ آوروں سے باقاعدہ تعاون بھی کیا کرتے تھے، اپنے مال اور اپنی اولاد اور ان کے سامنے حاضر خدمت کر دیا کرتے تھے، اس حال میں کہ وہ القدس شہر پر قبضہ کرنے والے تھے، جیسا کہ شیزر میں بنو منقذ نے کیا اور طرابلس میں بنو عمار نے یہ غدارانہ کام کیا۔ اور ان میں کچھ اور بھی ہیں جو ان کے نقش قدم پر چلے، جو اپنی حقیر، کمینی اور ذلیل حکومتوں کو بچانے کے عوض اس قومی خیانت اور ذلت پر راضی ہو بیٹھے تھے۔ تقریباً 40 سال تک عالم اسلام پر جمود طاری رہا، پھر یکایک ان ساکت لہروں میں جہادی اضطراب پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ مسلمان انہی حالات میں سے گزرتے چلے جائیں۔ ان مایوسیوں کے بعد امت کا شعور بیدار ہونا شروع ہوا، ان سے نجات پانے اور رہائی حاصل کرنے کے لیے سوچیں پروان چڑھنے لگیں، کیونکہ مسلمان باوجود ان کٹھن حالات کے جو ان پر چھائے ہوئے تھے پھر بھی قرآن پاک، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنے دلوں میں، اپنے وجود کی روئیں روئیں میں اور ریشے ریشے میں اسلامی عقائد و تعلیمات کو جگہ دیتے آئے تھے، جس کی برکت سے ان کے اندر جہادی جذبہ اور امت مسلمہ کی بیداری کا شوق پیدا ہوا
اور یہ دوبارہ جا کر صلیبیوں سے ٹکرائے۔